बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सिर्फ एक जुमला इमरान खान की गिरफ्तारी पर मैं कहूंगा कि जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया गया है। पाकिस्तान में मरीम नवाज शरीफ की ये शदीद ख्वाहिश थी कि इमरान खान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और हर मीटिंग के अंदर ये सवाल बार बार उठाया जाता कि अभी तक इमरान खान की गिरफ्तारी का कुछ क्यों नहीं किया गया। पाकिस्तान में इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए मिनिस्टर से, राना सनाउल्लाह से भी ये सवाल होता, और पाकिस्तान में खुफिया ताकतों से भी ये सवाल खुफिया तरीके से किया जाता कि आपने तो वादा किया था कि इमरान खान को सलाखों के पीछे हम जल्द भेज देंगे, अभी तक इस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। खुफिया रिपोर्ट्स ये थी कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर आ जाएगी, आवाम का शदीद किस्म का रिएक्शन होगा, और इसको रोकने के लिए हमें हिकमत अमली तैयार करना पड़ेगी। आपने 150 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए और पाकिस्तान की अदालतों ने इमरान खान की गिरफ्तारी में एक रुकावट का काम किया, और फिर एक हिकमत अमली तैयारी की गई कि हमने तो ज़मान पाक पर धावा बोलकर भी देख लिया लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं हो रही, लिहाजा हमें मकर और फरेब से इमरान खान को गिरफ्तार करना होगा। पाकिस्तान में अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई, और इस गिरफ्तारी की बुनियादी वजह क्या बनी और क्यों अल कादिर ट्रस्ट को ही बुनियाद बनाकर गिरफ्तार किया गया है, ये तफसील आगे चलकर मैं आपके सामने रखूंगा व्यूअर्स। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जो खुफिया रिपोर्ट्स थी, और खुफिया रिपोर्ट्स में जो कुछ कहा गया और जिस खदशे का इजहार किया गया, आज पाकिस्तान की सड़कों पर आवाम का जम्मे गफीर मौजूद है, आवाम सड़कों पर हैं। पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, लोगों ने अपना रिएक्शन दिखाया। यही वजह है कि इस्लामाबाद और पिंडी में दफ़ा 144 जो है उसे नाफिज कर दिया गया 30 रोज़ के लिए, और वो तमाम बिल्डिंग्स जहां पर नैब के लोग बैठते हैं और मिनिस्टर्स बैठते हैं, वहां पर भी भारी नफरी जो है रेंजर्स की और पुलिस की उसे तैनात कर दिया गया है। आज खान साहब जब निकले ज़मान पाक से तो उन्हें यह मालूम था कि इस्लामाबाद में कोई बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खान साहब ने निकलने से पहले एक बयान, अपना वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें अपनी गिरफ्तारी के हवाले से कौम के सामने हकायक रखे, और उन्होंने ये कहा कि मैं डरता नहीं हूँ, अगर तुम्हारे पास वारंट मौजूद है तो आकर मुझे गिरफ्तार कर लो, और इतनी जो कोशिशें और रेंजर्स को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो ये ना करो, खर्चा मत करो, और अगर तुम्हारे पास मौजूद है वारंट तो आओ और गिरफ्तार कर लो। व्यूअर्स, आपको बता दें कि खान साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनकी जहां पर बायोमेट्रिक होता है उस ब्रांच के अंदर मौजूद थे, तब रेंजर्स की तरफ से धावा बोला गया। इमरान खान साहब जो विजुअल्स पाकिस्तान की आवाम ने देखे और जो यूथ ने देखे, शायद ये विजुअल्स हमेशा तारीख में याद रखे जाएंगे। वो एक सीन जो इमरान खान की स्ट्रगल और इमरान खान के असाब की नुमाइंदगी करता है कि बाहर से लाठी चार्ज किया जा रहा है, शीशे तोड़े जा रहे हैं, गालियां निकाली जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, ललकारा जा रहा है, पुकारा जा रहा है, लेकिन खान साहब बड़ी खामोशी के साथ इस पूरे मंजर को देख रहे थे, अपने चेहरे पर हाथ रखकर, और मुंतजिर थे कि तुमने जो कुछ करना है करके देख लो, लेकिन वक्त ये साबित करेगा कि वो डटा रहा, वो पीछे नहीं हटा। और ये जो खान साहब का मौकिफ है वो अपने लिए नहीं था बल्कि पाकिस्तान की आवाम के लिए था। होना यही था कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, इसलिए क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, मामला इलेक्शन का है, मामला एक ही रोज़ इंतखाबात करवाने का है, मामला इन तमाम लोगों का ये है कि जब इनसे प्राइवेट महफिलों के अंदर पूछा जाता है कि जनाब तुसी इलेक्शन क्यों नहीं करवाते, तो आगे से ही मुस्कुरा कर और परेशानी के आलम में ये कहते हैं कि जनाब अगर अब इंतखाबात करवाए तो हम हार जाएंगे। व्यूअर्स, आपको बता दूं कि जब ये धावा बोला गया तो उस वक्त वकला की टीम इमरान खान के साथ मौजूद थी। वो बार बार कहते रहे कि इस वक्त हम हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, अहाता अदालत से आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे यानी रेंजर्स ने कानून को हाथ में लिया, धावा बोला, पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज किया गया। और जो इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई
اور خان صاحب کے جو وکیل ہیں ان کی طرف سے یہ انفارمیشن شیئر کی گئی کہ عمران خان کو گھسیٹا گیا ہے اور کالر سے پکڑ کر کھینچا گیا اور پھر ایک راڈ جو ہے ان کے سر پہ بھی مارا گیا، اور جو وکیل صاحب تھے وہ تو خیر بے ہوش ہو گئے، اور بعد میں انہوں نے باقاعدہ نام بھی لیا کہ یہاں پر جو عدالتی عملہ ہے انہوں نے مجھے بعد میں اٹھایا اور بتایا کہ سر آپ تو بے ہوش ہو گئے تھے، یعنی بربریت کا استعمال کیا گیا۔ میں ان ویژولز کو دیکھ رہا تھا، خان صاحب کو جب دھکے مار کر گھسیٹ کر لے کر جا رہے تھے تو اس وقت ویژول چل رہے تھے، اور بعض لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹ بھی کیا کہ خان صاحب اب کیسے ٹھیک ہو گئے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے پاکستان کے میڈیا پر، خاص طور پہ جیو ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر میں نے یہ دیکھا کہ ایک طرف رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہا ہے اور دوسری طرف نواز شریف کی گرفتاری اور رانا ثناء اللہ کی اپنی گرفتاری، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مریم نواز کی گرفتاری ہے اور جو ویژولز ہیں وہ باقاعدہ طور پر دکھائے گئے۔ پاکستان کا میڈیا جو ہے نا وہ اب پارٹی بن چکا ہے۔ آپ صحافیوں کی ٹویٹس کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ ٹیلی ویژن چینلز کی سکرینز کو دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو جرنلزم نظر نہیں آئے گی، بلکہ وہاں پر آپ کو قبیلوں کی حفاظت کرتے ہوئے سپہ سالار نظر آئیں گے۔ ویورز، یہ معاملہ عدالتوں کے اندر موجود ہے اور قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک شخص جو احاطہ عدالت میں موجود ہو آپ اسے گرفتار کر لیں، یہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ گرفتاری کی گئی، اور پھر اس گرفتاری کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں وہ میدان میں آئے، انہوں نے باقاعدہ اعلان بھی کیا اور کہا کہ 15 منٹ میں آئی جی اسلام آباد جو ہیں وہ پیش ہوں، اور مجھے تو پہلے دن سے ہی کوئی شک نہیں ہے، یقین ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا اور کچھ نہیں ہے۔ آئی جی کو طلب کر لیا گیا، پھر اس کے بعد یہ جو ڈی جی نیب صاحب ہیں ان کے بارے میں کہا گیا، پھر سیکٹری دفاع کو بلایا گیا، سیکٹری داخلہ کو بلایا گیا، ان تمام لوگوں کو بلا کر پوچھا گیا کہ جناب یہ کیا ہوا ہے، ایسی روایت اس سے پہلے موجود نہیں ہے کہ آپ نے احاطہ عدالت کے اندر کسی کو گرفتار کیا ہو، جس پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو یہ کہا کہ اگر ہم نے یہاں پر گرفتار نہ کرتے تو باہر جو ہے وہ زیادہ حالات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے تھے۔ خان صاحب کو یہ معلوم تھا کہ ان کی گرفتاری ہوگی، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کی اس گرفتاری سے اس کی صرف انا کو تو جو تسکین ہے وہ مل سکتی ہے، لیکن پولیٹیکلی اور جس طرح پاکستان کی عوام اس قوم بن کر سڑکوں پہ موجود ہے، جسے یہ پاکستان کا میڈیا نہیں دکھا رہا، آپ نے اس کا کیا توڑ نکالا ہے؟ کیا اس چیز کا بھی کوئی حل ہے؟ اور کیا اس ملک میں کبھی الیکشن نہیں ہوں گے؟ الیکشن کرا کے دیکھو، آج تمہیں تمہاری اوقات جو معلوم ہو جائے گی کہ تم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہو۔ ویورز، آپ کو بتا رہے چلیں کہ اب تک کی جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق پاکستان کے ہر شہر کے اندر اس وقت آنسو گیس کی شیلنگ کی جا رہی ہے۔ زمان پاک سے جو ویژول سامنے آئے ان کے مطابق بڑی زبردست قسم کی وہاں پر ڈپلائمنٹ کی گئی ہے زمان پاک کے اطراف میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد اور جو پنڈی ہے وہاں پر بھی جلسے، اس وقت جو جلوس ہے، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، لوگ جو ہے احتجاج کر رہے ہیں۔ فیصل آباد میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد سڑکوں پر آئی، سرگودا سے یہی ویژولز جو ہے وہ دیکھنے کو ملے۔ پشاور میں حساس علاقوں پر بھی لوگوں نے اپنی جو پیش قدمی کی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں بھی جو کینٹ کا علاقہ ہے وہاں پر لوگوں کی پیش قدمی ہے، مال روڈ سے داخل ہونے کی انہوں نے کوشش بھی کی ہے۔ یعنی حالات اتنے سادہ نہیں ہیں پاکستان کے اندر۔ وہ جنگ جو ہاؤس آف شریف کو بچانے کے لیے اب شروع ہو چکی ہے، اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہوگا، اور پاکستان کو اس نہج پہ پہنچانے والے یہ سیاستدان ہیں جو لندن میں بیٹھ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ خبر بہت ہی افسوسناک ہے، اور مجھے بہت سارے لوگوں کے فون آئے، آنسوؤں سے رو رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر۔ پاکستان کی عوام جو عمران خان سے پیار کرتی ہے، جسے وہ مرشد کہتے ہیں، تو جسٹ امیجن کہ جب اس کے پیر کو کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا تو کیا وہ عوام اور یوتھ جو ہے وہ آرام سے بیٹھے گی؟ کبھی نہیں بیٹھے گی۔ آپ کو سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے جس پر ہاتھ ڈالا، جس کے کالر کو آپ نے پکڑا، یہ کوئی عام پاکستانی نہیں ہے، یہ نواز شریف نہیں ہے جس کے لیے لوگ سڑکوں پر نہیں نکلیں گے اور ان کا وزیر دفاع جو ہے ٹی وی پر بیٹھ کر کہے گا کہ لوگ سڑکوں پر نہیں آئے، وہ گلہ کرتا ہوا نظر آئے گا، بلکہ عوام آپ کو بتائے گی، ان ہاتھوں تک پہنچے گی جنہوں نے عمران خان کے کالر کو پکڑا، گھسیٹا، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ حراست کے دوران بھی
عمران خان سے بدتمیزی کی گئی ہے, انہیں مارا بھی گیا ہے. حماد اظہر صاحب نے بھی یہ بات کہی. اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ سورسز بھی یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اسی قسم کا کام ہوا. آپ کو میں ویورز ایک بات اور بھی بتا دوں, جب اس قسم کی کارروائی کی جاتی ہے نا, اگر آپ وہ ویژولز غور سے دیکھیں تو بہت سارے ایسے ہاتھ تھے جو عمران خان کو دھکے دے رہے ہیں, گھسیٹ رہے ہیں. اچھا, یہ لوگ جو ہے نا, مجھے تو حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ اپنے گھروں میں جاتے ہوں گے تو ان کے بچے یہ اپنے بچوں کو کیسے فیس کرتے ہوں گے. اور جب کل کو تاریخ لکھی جائے گی اور یہ ویژولز جو ہیں جس میں عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, اگر کرپشن کی ہے اس کا ایک طریقہ کار تھا, اگر گرفتاری عمل میں نہیں آ رہی اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے, لیکن کسی نے اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے سب کچھ کیا. رانا ثناء اللہ اس نے تو آ کر پریس کانفرنس کی اور کہا کہ میرا اس سے لینے دینا کچھ نہیں ہے, لیکن لندن میں باقاعدہ ایک مانیٹرنگ روم بنایا گیا. میں آپ کو یہ کوئی سنسنی پھیلانے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہا, میں آپ کے سامنے انفارمیشن کی بنیاد پر یہ سب چیزیں جو رکھ رہا ہوں. شہباز شریف نے اپنے لندن سٹے کو مزید ایک دن آگے بڑھایا. ڈی جی نیب جو ہے وہ غالباً عمرے سے واپس ہی نہیں آیا, اور دستخط جو کیے گئے وارنٹ کے وہ 1 مئی کے ہیں. تو یہ سب کچھ پلاننگ کے تحت کیا گیا. پھر آپ نے نگران حکومتوں کے جو بیانات آئے وہ بھی آپ نے سن لیے کہ NF از NF. اور پھر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر خان صاحب نے جو ISPR کا ریئیکشن آیا اس کے حوالے سے ہی کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کو گرفتار کر لیا جائے گا یا کوئی مقدمہ بنایا جائے گا اور پھر اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے لے کر چلنا ہے. لیکن یہ القادر ٹرسٹ کا کیس جو ہے وہ نکالا گیا جس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے اور میں لائی گئی. 2 ٹرسٹیز ہیں, ایک تو بشرا بی بی اور پھر عمران خان, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیبنٹ کے سامنے ایک خط لہرایا اور پھر اس خط کے میں کیا تھا کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا. ان لوگوں کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا. اور رانا ثناء اللہ نے بار بار یہ بات کہی ٹیلی ویژن سکرینز پر بیٹھ کر اپنی پریس کانفرنس میں کہ ایک بزنس ٹائکون, اگر ہمت ہے نا تو لو نام, کہ ملک ریاض کی منی لانڈرنگ کا پیسہ تھا, برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک سیٹلمنٹ کی اور سیٹلمنٹ کے نتیجے میں جو پیسہ پاکستان آیا جس کا تم بار بار بات کر رہے ہو. اور پھر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی بتاؤں کہ ون ہائیڈ پارک جو سیٹلمنٹ کے اندر نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ جو ہے وہ طے پائی چیزیں, جسے بعد میں اب کس کی ملکیت ہے یہ دیکھنا پڑے گا, لیکن اس سے پہلے یہ ملکیت حسن نواز کی تھی ون ہائیڈ پارک. اور یہ نواز شریف کے, حسن نواز کے دفتر کے بالکل سامنے والی پراپرٹی ہے. جو لوگ لندن میں رہتے ہیں جا کر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, جہاں پر اکثر لوگ احتجاج جس بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو کر رہے ہوتے ہیں نا, حسن نواز کا دفتر سامنے ہے اور اس کے بالکل اس طرف جو کارنر والی بلڈنگ ہے وہ ون ہائیڈ پارک ہے, جس کو بھی سیٹلمنٹ کی ہی مد میں جو ہے وہ دے دیا گیا تھا. وہ حسن نواز کی پراپرٹی تھی. اب یہ ان کے بزنسز اکٹھے ہیں, لین دین اکٹھا ہے, اور پکڑتے آپ عمران خان کو ہیں. اب یہ القادر ٹرسٹ کی فائل کو دیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے. میں سوشل میڈیا پر لوگوں کی کمنٹس دیکھ رہا تھا کہ یونیورسٹی بنانے پر آپ نے وزیر اعظم کو جو ہے وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا. یہ پہلا ہی مثال ہوگی دنیا میں جو سب کچھ کیا گیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس ملک کے اندر اربوں روپے کی کرپشن والے کو اگر آپ وزیر اعظم بنا سکتے ہیں, قوانین بدل سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, عمران خان کو گرفتار کر سکتے ہیں, یہ بھی آپ کر کے دیکھ لیں. لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ تاریخ اور وقت جو ہے وہ آپ کو ضرور دے گا. آنا سے سامنے باقی ہے, لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ ان تمام لوگوں کا بہت ہی برا حال ہونا ہے. یاد رکھیں, اب یہ وہ قوم نہیں رہی جو کوڑے کھائے گی. خاموشی پاکستان کے ٹی وی پہ نہیں دکھایا جائے گا, نہ دکھاؤ, سوشل میڈیا پر جا کر دیکھ لیں کہ اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے. ڈی جی نیب راولپنڈی اور پروسیکیوٹر جنرل جو ہیں نیب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ چکے ہیں. خبریں بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو دے رہا ہوں, اور مجھے تو کوئی امید نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اور انہیں صرف مسئلہ یہ کہ ہماری ڈومین میں آ کر, یعنی ہماری عدالت میں آ کر آپ نے عمران خان کو گرفتار جو ہے وہ کیوں کیا. یہ صرف اور صرف تماشا لگایا گیا ہے, کیونکہ یہی چیف جسٹس ہے جس نے یہ کہا تھا کہ اگر مریم خود بھی کہیں کہ یہ پراپرٹی ان کی ہے تو پھر بھی آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ ان کی ہے. یہ وہ چیف جسٹس صاحب ہیں. میں آپ کے سامنے ایک جائزہ رکھ دیتا ہوں پاکستان کے میڈیا کے حوالے سے, اور بہت ہی بھیانک کردار پاکستان کے میڈیا نے ادا کیا. ایک ٹیلی ویژن چینلز, آپ جانتے ہیں میں کس کا نام لے رہا ہوں, اس میں جو تازہ ترین خبروں میں جو سب سے ٹاپ پہ خبر لگی ہوئی ہے وہ لگی ہے جی پرنتی اور راگو کی منگنی کی تاریخ سامنے آ گئی. اور پھر اس کے نیچے بل گیٹس ہیں, عمران خان کی بہنیں زمان پاک میں پہنچ گئی. کوئی تو ہے جو کھل کر بات کرتا ہے, اداکارہ ربیہ کلثوم بلاول کی متعارف نکلی. اب صرف قانون حرکت میں آئے گا,
ख्वाजा आसिफ साहब ने लंदन से बैठकर ये पैगाम जो है वो दिया, इमरान खान पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया। और फिर रेहाम बीबी जो हैं वो भी मैदान में उतर आई और वो कह रही हैं कि आई एम बिजी विद माई फैमिली इवेंट्स, नो कमेंट्स। अच्छा देखें, बुरा वक्त आता है ना तो लोगों के असल चेहरे नजर आते हैं, लेकिन आपने जिन लोगों का एक कंक्लूजन ये है कि शायद खान साहब में बुरा वक्त आ गया, आई डोंट सी लाइक दैट। ये खान साहब की जीत है और ये बहुत बड़ी जीत है। सिर्फ मैं पाकिस्तान की अदालतों को थोड़ी सी हम शर्म दिलवाएंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि शर्म से कहीं मर ही ना जाएं। खान साहब ने आपकी आज़ादी के लिए, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपके इस्तेहकाक के लिए वो खड़े हुए। आपने क्या किया? आप सोए हुए महल की तरह खामोश हैं। आपकी जो आपकी एक जागीर थी, मैं हाथ अदालत नहीं कहूँगा, ये इनकी जागीर है। इस जागीर से कोई आपके सामने उठाकर ले जाता है और आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इसका भी होना कुछ नहीं है। कल एहतसाब अदालत के जज के सामने खान साहब को पेश किया जाएगा। तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड पिम्स का एक 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया था। 7 रुकनी जो कमेटी तश्कील दी गई थी, उन्होंने खान साहब का मेडिकल बोर्ड जो है वो पॉली क्लिनिक में किया जाएगा, पिम्स नहीं, माज़रत चाहता हूँ, पॉली क्लिनिक में जो है वो किया जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि खान साहब की ज़मानत होती है या नहीं। अब किसी ने सवाल ये मुझसे किया फ़ोन करके, और वो जिन लोगों के मुझे फ़ोन आए धाड़े मार मार के रो रहे थे कि अब होगा क्या। अच्छा, मैं आपको ना ये स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये ख़बरें गर्म थी। मैंने दबे अल्फाज में और फिर आखिरी वीडियो में आपको बता दिया था, उससे पहले दबे अल्फाज में बताया था कि खान साहब की गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है और ये लंदन प्लान का बाकायदा हिस्सा है। अब होगा क्या? खान साहब अगर एहतसाब अदालत या कोई भी अदालत जो है, चूँकि जो एहतसाब अदालत की जो ज़मानत होती है वो आपको हाई कोर्ट से लेना पड़ती है, तो अगर खान साहब की ज़मानत हो जाती है तो फिर बाहर लोग खड़े होंगे और इमरान खान को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 3 हफ्तों का डिले किया था ना, ऐसा लगता है कि चीज़ें तय की गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता जोर तोड़ने की कोशिश की जा रही है इमरान खान की तहरीक का और इमरान खान की मकबूलियत का। लेकिन ये मकबूलियत जो है ना, एक चेन रिएक्शन के तौर पर हमने पाकिस्तान में देखी है, और ये मकबूलियत कम नहीं होनी, याद रखिएगा। ये मकबूलियत, इसमें इजाफा होगा और होता चला जाएगा। मुझसे कम अज़ कम अगर नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हुई तो हमने वो विजुअल्स देखे, किसी ने उन्हें धक्का नहीं दिया, किसी ने एक हिसार बना हुआ था जो जियो विजुअल्स दिखा रहा था। लेकिन ऐसा करना पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ, मेरा ख्याल है कि इसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आज हाउस ऑफ शरीफ खुश भी होगा, लेकिन ये खुशी जो है ज़्यादा देर मुझे कम अज़ कम जो है वो नज़र नहीं आ रही। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि बहुत सारी हालात ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान की आवाम और जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, उन्होंने ये कहा था कि खान साहब हमारी एक रेड लाइन है, इसे अगर आपने क्रॉस किया तो इसके नतीजे आपको भुगतना पड़ेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर जो विजुअल्स नज़र आ रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म की शेलिंग जो है इस वक्त ज़मान पार्क में दोबारा शुरू हो गई है। खान साहब की बहनें वहाँ पर पहुँची हैं और अब मुल्क गिर एहतजाज होगा। मेरा सबसे बड़ा सवाल ना शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए है कि ही इज़ मिसिंग, वो कहाँ पर हैं, लापता हैं, कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ पर हैं। आपको मालूम हो जाएगा किस किस ने बयान जो है वो दिए और क्या क्या हुआ। परवेज़ इलाही साहब ने एक ट्वीट करके अपना जो मुद्दा था वो पेश कर दिया और अपनी जिम्मेदारी जो है वो ख़त्म कर दी। परवेज़ इलाही का किरदार हमेशा से मशकूक था। अब आपको नज़र रखनी है उन किरदारों के ऊपर जो सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप थी या थर्ड टियर ऑफ लीडरशिप है, कि बात किसकी मानी जाएगी और क्या अहकामात हैं इस पूरी सूरत हाल से निपटने के लिए। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी अगर ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे तो फैसले किसके होंगे? क्या वो ताकतों के ज़रिए फ़ैसले करवाएंगे और वो फ़ैसले जो खान साहब के फ़ैसले नहीं हैं उन्हें मुसल्लत किया जाएगा? ये बेकाम सवाल है। और कौन कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार है, इस पर भी आपको नज़र रखनी है। खान साहब की गिरफ्तारी से बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सपोज हुए। माजी में खान साहब की हुकूमत जाने से लोग एक्सपोज हुए, ताकतें एक्सपोज हुई। आज इमरान खान की गिरफ्तारी से इनकी पार्टी के लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हुए हैं। मुझसे किसी ने सवाल किया कि ये लोग कब एक्सपोज होंगे, आप क्यों जो हैं वो नहीं बताते कि
یہ جو ارد گرد بیربلوں کی ایک فوج ہے، اور خان صاحب کے حوالے سے جو فیصلے یہ غلط فیصلے کرواتے ہیں، کب ایکسپوز ہوں گے؟ تو لیں جی آج وہ بھی ایکسپوز ہو گئے، اور کوئی بیان جو ہے نا وہ جاری نہیں کیا گیا۔ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں، اور بیان کس نے دیا ہے۔ ایک تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ بھی خلاف قانون ہوا تو میں ایکشن لوں گا، بڑی مہربانی آپ کی، پاکستان کی عوام پر یہ بہت بڑا احسان ہوگا، قانون پر احسان ہوگا۔ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے مریم نواز کی جو اپیل تھی اسے منظور کیا، اور آج یہ صادق اور امین کے جو جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں یہ ان کے مرہون منت ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی ریٹ کو قائم کرتے ہیں کہ یہ بھی جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرح ایک ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا، اس پر ایک اعلامیہ بھی آ گیا جی، چیئرمین جو نیب ہیں ان کی ہدایت پر کی گئی، نیب اعلامیہ میں لکھا گیا ہے، اور پھر حماد اظہر صاحب اوبیسلی ان کا ایک ریئیکشن سامنے آیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت سب سے بڑی خبر ہے ملک کے لیے، خان صاحب کی گرفتاری تو اٹس اے نیوز اوبیسلی، اور کچھ طاقتوں نے جیسا عمران خان کی گرفتاری پہ اس وقت شادیانے بجا رہے ہیں، لیکن یہ خبر پاکستان کے لیے کیسی بری ہے جی؟ ادھر عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے، وہیں پر سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان ہے۔ آپ کو معلوم ہو گیا، آپ نے نواز شریف کو گرفتار کیا، کوئی پہاڑ ٹوٹا، کوئی آسمان گرا نہیں گرا، لیکن عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے ادھر سے، اور ادھر سے یہ جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں مندی کا رجحان ہے، اور سٹاک مارکیٹ گر گئی ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ کولیپس ہی کر جائے شام تک، اور حالات اب صحیح نہیں ہوں گے۔ سڑکوں پر جب کسی کو موقع ملے گا نا تو یہ لوگ نکلیں گے۔ آپ جتنی مرضی گرفتاریاں کر لیں، جو مرضی کر لیں، کسی نہ کسی کو اب انٹروین کرنا پڑے گا، کیونکہ خان صاحب ایک واقعی ریڈ لائن تھی۔ یہ خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی ریڈ لائن نہیں تھی جسے کراس کیا گیا، یہ پاکستان کی ریڈ لائن تھی، یہ حالات کی ریڈ لائن تھی، چونکہ اب حالات آپ سے کنٹرول نہیں ہوں گے۔ اب آپ لڑائیاں دیکھیں گے صحافیوں کی، تو خیر ابھی سے سوشل میڈیا پہ بہت زبردست قسم کی لڑائی ہو رہی ہے۔ بہت سارے میں بیربلوں کو جو قبیلے کے ہاؤس آف شریف کے پیسے پر پلتے ہیں، میں ان کو سن رہا تھا، اور وہ القادر ٹرسٹ کی توجیحات پیش کر رہے تھے زبردست قسم کی۔ کہاں تھے یہ تمام صحافی؟ کہاں تھے یہ نگینے؟ کیا مر گئے تھے جب ملک کے اندر شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جا رہا تھا؟ کسی نے یہ بات نہیں کی کہ آپ پر جناب فرد جرم عائد ہونی ہے، اور بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب دیکھیں جھوٹے مقدمات، جھوٹے مقدمات۔ آج کہاں گئے؟ سب مر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس لیے کہ سچ بولنا نا ویورز بہت مشکل کام ہے، اور سچ کے راستے پہ چلنا اس سے بھی مشکل کام ہے۔ اور یہ لوگ کسی کے گھر کی نوکری کر رہے ہیں، اور نوکری میں اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ اس وقت عمران خان کی گرفتاری کے اوپر ایک تو یہ خوشی سے نہال ہے، لیکن یاد رکھیے گا وقت بدل جاتا ہے۔ اس ملک کے اندر ایک کرپٹ اور ایک ایسے شخص کو جس نے اپنی کرپشن کے جو ثبوت تھے وہ عالمی دنیا میں ریلیز ہوئے، ریویل ہوئے، وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکا، اسے بتا نہیں سکا، وہ سورسز ظاہر نہیں کر سکا۔ آپ اس کرپٹ انسان کو پاکستان کی سیاست سے الگ نہیں کر سکے، تو پھر آپ عمران خان کو کیسے الگ کریں گے؟ ہاں، وعدہ ضرور پورا ہوا، لیکن اس وعدے کی اب ایک قیمت ادا کرنا پڑے گی، چونکہ وعدے جب آپ کرتے ہیں اور آپ مروتاً ان وعدوں کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے نا۔ میں تو حیران ہوں، اور میں بار بار ان رینجرز کے اہلکاروں کا سوچ رہا ہوں کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا جب وہ گھروں میں جائیں گے، وہ اپنے بچوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیسے بات کریں گے؟ کسی نے تو سوال پوچھا ہوگا کہ ابا جی یہ کی کر کے آئے ہو، یہ کیا ہوا؟ لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پر لوگ ہمیشہ سے اعلیٰ کار بنے، لیکن عمران خان کی آج کی گرفتاری ایک بہت بڑا سوال ہے پاکستان کی عوام کے لیے، ایک بہت بڑا ایک مسئلہ بن جائے گا، اور ایک بہت بڑا امتحان ہے ان تمام طاقتوں کے لیے جنہوں نے خان صاحب کو گرفتار کیا۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا ہوگا اگر خان صاحب کو پیش کرنے کا حکم دے بھی دیا جاتا ہے، تو پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہائی کورٹ ضمانت لے گی یا کیا کرے گی۔ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے، کیونکہ جب گرفتاری ہو جاتی ہے، احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ خان صاحب کی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا، اور پھر اس پہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ضمانت دیتی ہے نہیں دیتی،
اور کیا حکمت عملی اپناتی ہے. میں نے پاکستان تحریک انصاف کے نا لوگوں کو تھوڑا سا میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے تو اظہار یکجہتی کیا چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور لوگوں نے ٹرینڈز بھی چلائے، ٹویٹیں کر کر کے ہاتھ ان کے تھک گئے، کی بورڈ واریئرز جو بیٹھے ہوئے تھے، تو بلائیں جی اب چیف جسٹس آف پاکستان کو اور تھوڑی سی شرم دلوائیں. آئی ہیو نو سمپتھی فار دیٹ جینٹلمین جو کہتا ہے کہ میں فرد واحد اور یہ اور وہ نہیں ہے، ہم ادارہ ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو کوئی پوچھے ان سے، ان کے دروازے پہ دستک دیں، پوچھیں ان سے کہ کہاں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور کیا یہ آپ کے ملک کے اندر ہو رہا ہے. ویئرز یہ شو تھا ہمارا آج کا. اپڈیٹس بہت تیزی کے ساتھ گر رہی ہیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.